بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ کتاب التہجد صحیح بخاری شریف باب نمبر 13 کتاب التہجد کا باب اذا نام ولم یصلی بال الشیطان فی اذنہ۔ باب ہے کہ جو شخص سوتا رہے اور نماز نہ پڑھے، یہاں مراد صبح کی نماز ہے، تو شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا، یعنی پیشاب ڈال کر شیطان کان بہرا کر دیتا ہے۔ اس حدیث میں آپ دیکھیں حضرت عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کے سامنے ایک شخص کا تذکرہ کیا گیا، لم اقف علی اسمہ، اس کے نام پر واقفیت نہیں ہوئی کسی کو بھی، شخص کا ذکر کیا گیا، فقیلہ، پس کہا گیا کہ وہ صبح تک سویا رہتا ہے، ما زال نائما حتی اصبح، وہ سویا رہتا ہے صبح تک لگاتار، ما قام الی الصلاۃ، اور نہیں جاگتا نماز کے لیے یا نہیں اٹھتا نماز کے لیے، فقال، حضور علیہ السلام نے فرمایا بال الشیطان فی اذنہ، شیطان نے اس کے کان میں پیشاب کر دیا ہے۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد یہ باب باندھنے کا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ فرض نماز کا چھوڑنا وعید شدید کا مستحق ہے، حتیٰ کہ اگر سویا رہ گیا اور فجر کی نماز چھوڑ دی تو اس کا کان پیشاب خانہ اور بیت الخلاء بن گیا، یا عشاء سے پہلے سو گیا اور صبح تک سوتا رہ گیا، عشاء کی نماز چھوڑ دی تو بھی اس کا یہی حکم ہے۔ بہرحال یہ وعید شدید صلاۃ مفروضہ یعنی فرض نمازوں کے ساتھ بیان ہوئی ہے۔ اور اب ایک سوال یہ ہے کہ شیطان کا پیشاب کرنا یہ حقیقت پر محمول ہے یا مجاز پر؟ اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقت پر بھی محمول ہو سکتا ہے، کیونکہ جب شیطان کھاتا پیتا ہے یہ بھی ثابت ہے تو پیشاب بھی کرتا ہوگا، اس میں کوئی بھی استبعاد یا دوری نہیں ہے، یا پھر اس سے کنایہ اور مجاز ہے، یعنی شیطان طرح طرح کے وسوسے ڈال کر خیالات سے کان بھر دیتا ہے، آذان کی آواز نہ سن سکے۔ یہ دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا حقیقت پر معمول ہے یا کنایہ ہے وسوسوں سے۔ باب الدعاء والصلاۃ من آخر اللیل، اخیر رات میں دعا اور نماز کا بیان۔ وقال، اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہاں پر صرف وقال ہے لکھا ہوا، اور بعض نسخوں میں لکھا ہوا ہے وقال اللہ عز وجل، جیسا کہ یہ آپ نیچے حاشیہ نمبر 6 میں دیکھ لیں، وفی نسخۃ وقول اللہ تعالی دل ھذا علی ان الآیۃ من جملۃ الترجمہ، تو یہ یہاں پر وقال اللہ تعالی بعض جگہ پر لکھا ہوا ہے۔ کانوا قلیلا من اللیل ما یہجعون، وہ لوگ رات کو بہت کم سوتے تھے، یہجعون ای ینامون، کم سوتے تھے۔ اب یہ
امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جب رات میں بیداری ہوگی تو اس میں نماز و دعا سب ہو سکتی ہیں۔ خلاصہ یہ کہ چونکہ اس وقت اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت بندوں کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اس لیے بندے اس وقت سے خاص فائدہ اٹھائیں اور اس کو نماز اور دعا و مناجات میں صرف کریں۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے جس وقت آخری رات باقی رہ جاتی ہے، تہائی رات، جب رات کا تیسرا حصہ باقی رہ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرتا ہے، آسمان دنیا کی طرف نزول کرتا ہے اور اعلان فرماتا ہے کوئی مجھ سے دعا کرنے والا کہ میں اس کی دعا قبول کروں گا، کون مجھ سے مانگنے والا ہے کہ میں اس کو عطا کروں گا، سوال کرنے والا ہے، اور کس نے مجھ سے مغفرت چاہی یا کون مجھ سے مغفرت چاہتا ہے کہ میں اس کی مغفرت کر دوں گا۔ تو سوال یہ ہے، اس حدیث میں تو دعا کا ذکر ہے اور باب جو ہے وہ باب الدعاء والصلاۃ ہے، تو نماز کا تو ذکر ہے ہی نہیں، کتاب و تہجد ہے تو نفل کا بھی کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس کی مطابقت کیا ہے ترجمہ کے ساتھ؟ اس کا جواب یہ ہے، الدعاء مخ العبادہ، کہ دعا عبادت کا مغز ہے، تو جب مغز کا ذکر ہو گیا تو نماز کا بھی ذکر آ گیا۔ اب یہاں پر ایک بحث چلتی ہے کہ یہاں پر نزول الی السماء سے کیا مراد ہے؟ نزول باری تعالیٰ کا مطلب کیا ہے؟ تو اس کی اب تفصیل دیکھتے ہیں تھوڑی سی۔ کہ یہ حدیث اور جن حدیث میں باری تعالیٰ کے لیے نزول یا کسی ایسے فعل کی نسبت کی گئی ہے، ایسی حدیث کو احادیث صفات کہا جاتا ہے، یا ان کو آیات احادیث متشابہات بھی کہا جاتا ہے۔ اس کے معنی کی حقیقت کسی کو معلوم نہیں، بس اتنا معلوم کر لینا کافی ہے کہ نزول باری تعالیٰ کی ایک صفت ہے، لیکن وہ ہمارے نزول کی طرح نہیں ہے، بلکہ کما یلیق بشأنہ تعالی، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ بس خود دنیا میں مختلف اشیاء کے لحاظ سے نزول مختلف ہوتا ہے، جیسے انسان کا اترنا اور چڑھنا نزول و صعود سیڑھی سے ہوتا ہے، اور پرندوں کا اترنا اور چڑھنا دوسرے طریقے سے ہے، جنات کا نزول الگ طریقے سے ہے، فرشتوں کا نزول اور بھی حیرت انگیز ہے۔ اسی طرح سورج کی کرنوں کا نزول ہے، گرمی اور سردی کا نزول ہے۔ اب نزول تو سب میں پایا جا رہا ہے نا، لیکن ہر ایک کی صفت کیفیت جو ہے، صفت کیفیت وہ الگ اور جدا ہے۔ اسی طرح کیفیات اور مراتب میں بھی نزول کا لفظ بولا جاتا ہے، ایک کیفیت سے دوسری کیفیت یا ایک درجے سے دوسرے درجے کی طرف انتقال کو بھی نزول کہتے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ غصہ اتر گیا، تو معلوم ہوا کہ نزول شے کا جو نزول ہے ہر شے کا وہ اس کے لحاظ سے ہوتا ہے۔ اسی طرح احادیث صفات میں جہاں پر نزول باری تعالیٰ کا ذکر ہوتا ہے
یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفت نزول کا ذکر ہوتا ہے، وہ سب سے الگ اللہ تعالیٰ کی شان کے مناسب ہے۔ تو جب مخلوق کے نزول میں فرق ہوا تو خالق و مخلوق کے نزول میں بھی تو عظیم فرق ہوگا، کیونکہ جو مخلوق کا نزول و صعود ہے وہ اجسام کی صفات میں سے، یہ لوازم جسم ہے، اور اللہ تعالیٰ جسم و لوازمات سے پاک ہے۔ اس لیے صرف اتنا ایمان رکھنا ہے کہ نزول یہ باری تعالیٰ کی ایک صفت ہے، لیکن ہماری طرح نہیں ہے، بس جیسے اس کی شان ہے ویسے۔ اچھا، ایسی جو احادیث ہیں، احادیث صفات، اس کے بارے میں 4 مذہب بنیادی طور پر ملتے ہیں، مشہور جو ہیں۔ پہلا مذہب مجسمہ اور مشبہہ کا ہے، یعنی فرقہ تجسیم اور فرقہ تشبیہ والے جو ہیں، وہ ان احادیث کو، احادیث صفات کو ان کے ظاہری معنی پر محمول کرتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ یہ صفات اللہ تعالیٰ کے لیے اسی طرح ثابت ہے جس طرح حوادث میں ثابت ہوتے ہیں۔ یہ مذہب باطل ہے، اور باطل بھی باطل محض ہے۔ علماء اہل سنت ہمیشہ اس کی تردید کرتے آئے ہیں۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الاسماء والصفات، اسی طرح اصول بزدوی ہے، شرح و اعتقاد اہل السنہ ہے، یا مرام الکلام ہے، یا عقائد نصفیہ ہے، یا اعلی حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے المعتقد المنتقد، ان سب میں اس کا رد موجود ہے۔ دوسرا مذہب معتزلہ اور خوارج کا ہے۔ یہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا انکار ہی کر دیتے ہیں، اور احادیث نزول اور اس جیسی دوسری احادیث کو صحیح نہیں مانتے، یعنی ان کی صحت کا ہی انکار کر دیتے ہیں۔ یہ بھی مذہب باطل ہے، اس کا بھی علماء نے رد فرمایا ہے۔ تیسرا مذہب اہل سنت والجماعت کا ہے۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ یہ احادیث متشابہات میں سے نزول کے ظاہری معنی جو تشبیہ یا تجسیم کو مستلزم ہے وہ تو مراد نہیں ہے، بس احادیث صحیحہ میں جو وارد ہے اس پر ہمارا ایمان ہے، لیکن کیفیت ہمیں معلوم نہیں۔ اچھا، یہ جو تیسرا مذہب ہے صفات متشابہات کے بارے میں، اس میں پھر اہل سنت والجماعت کے 2 گروہ بن گئے، ایک متقدمین، دوسرے متاخرین۔ جو ائمہ متقدمین ہیں ان کا مسلک تفویض ہے، یعنی متقدمین ائمہ جن میں ائمہ 4 داخل ہیں، یہ تفویض کے قائل ہیں۔ تفویض کسے کہتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں کہ ان حدیث کے مضمون کی حقیقت کا اعتقاد رکھا جائے گا، اور یہ بھی ضروری ہے کہ ان کو ان کے ظاہری معنی پر محمول نہ کیا جائے، بلکہ یہ اعتقاد رکھا جائے کہ بے شک نزول اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، مگر یہ وہ نزول نہیں جیسا کہ اجسام میں ہوتا ہے۔ اب کیسا ہے اس کی حقیقت معلوم نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مشہور واقعہ ہے، کسی نے ان سے استوا علی العرش کے بارے میں سوال کیا، آپ نے فرمایا الاستواء معلوم، استوا معلوم ہے، اللہ تعالیٰ نے استوا فرمایا ہے، یہ معلوم ہے، والکیف مجہول، اور اس کی کیفیت جو ہے مجہول ہے، والسؤال عنہ بدعۃ، اس کے بارے میں کھوج کرنا، سوال کرنا یہ بدعت ہے، اخرجو ھذا المبتدع عن المجلس، نکل جاؤ اے بدعتی اس مجلس سے۔ بہرحال متقدمین کا مسلک جو ہے وہ مسلک تفویض ہے، اور متاخرین کا مسلک جو ہے وہ مسلک تعویل ہے۔ یعنی یہ
صفات متشابہات میں ائمہ متاخرین جو ہیں یہ تعویل کو اپناتے ہیں. لیکن اب سوال یہ ہے کہ جب ائمہ متقدمین تفویض کے قائل تھے تو ائمہ متاخرین کو کیا ضرورت پڑی تھی مسلک تعویل کو اپنانے کی؟ اس کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ متقدمین ائمہ کے دور میں فرقہ مجسمہ اور فرقہ مشبہہ یہ دونوں فرقے نہیں تھے، ان کو تعویل کی ضرورت بھی نہیں تھی. لیکن ائمہ متاخرین کے دور میں جب یہ دو بدعتی گروہ، دو فرقے آئے، مجسمہ اور مشبہہ، اور انہوں نے آیات متشابہات، احادیث متشابہات پڑھ کے عوام کو گمراہ کرنا شروع کیا، تو پھر ائمہ متاخرین نے عوام کے عقائد کی حفاظت کے لیے مسلک تعویل کو قبول کیا. تو یہ ضرورت تھی مسلک تعویل کو اپنانے کی، متاخرین کو ضرورت تھی اس کی. اگلے باب کی طرف چلتے ہیں. باب من نام اول اللیل و احیا آخرہ. جو شخص رات میں سو جائے اور اخیر میں جاگ جائے، رات کے شروع میں ابتدائی حصے میں سو جائے اور آخری حصے میں جاگ جائے. حضرت سلمان فارسی نے حضرت ابو درداء سے فرمایا سو جاؤ. پھر جب اخیر رات ہوئی تو فرمایا اٹھ جاؤ. تو حضرت سلیمان فارسی کے اس عمل پر، اس کہنے پر حضور علیہ السلام نے فرمایا سلیمان نے سچ کہا یا صحیح کہا. اب یہ مکمل قصہ کیا ہے؟ قصہ یہ ہے، واقعہ یہ ہے کہ حضرت سلمان فارسی اور حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہما کے درمیان اخوت تھی. حضور علیہ السلام نے مواخات فرمائی تھی. تو حضرت سلمان فارسی حضرت ابو درداء کی ملاقات کے لیے حضرت ابو درداء کے گھر گئے تو دیکھا کہ ابو درداء کی بیوی میلے کچیلے کپڑے میں. اس پر سلمان نے پوچھا کیوں، کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا تمہارے بھائی ابو درداء میں دنیا کی رغبت نہیں ہے، یعنی ان کو بیوی کی طرف کوئی رغبت نہیں ہے، تو میں اچھے کپڑے پہن کر اور بناؤ سنگار کر کے کیا کروں؟ اتنے میں حضرت ابو درداء بھی تشریف لے آئے. انہوں نے حضرت سلمان کے لیے کھانا تیار کیا اور سلمان سے کہا تم کھاؤ، میں تو روزے سے ہوں. حضرت سلمان نے کہا میں تو نہیں کھاؤں گا جب تک تم بھی نہیں کھاتے. حضرت ابو درداء نے حضرت سلمان کے ساتھ کھانا کھایا. پھر جب رات ہوئی تو حضرت ابو درداء نماز کے لیے، نفلی نماز کے لیے اٹھنے لگے. تو حضرت سلمان نے کہا سو جاؤ، تو وہ سو گئے. پھر جب رات آخری ہوئی، آخری وقت آیا تو حضرت سلمان نے کہا اب اٹھو. پھر دونوں نے نماز پڑھی، تہجد کی. پھر سلمان نے کہا بے شک تجھ پر تیرے رب کا بھی حق ہے، تیرے اہل کا بھی حق ہے، اور تیری اپنی ذات کا بھی حق ہے. تو یہ سن کر حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے پاس تشریف لائے. تو حضور علیہ السلام نے فرمایا صدق سلمان نے درست کہا، سچ کہا. اس سے یہ پتہ چلا کہ اسلام کے اندر میانہ روی کی بہت اہمیت ہے.
اگلے باب کی طرف چلتے ہیں. بابو قیام النبی باللیل فی رمضان وغیرہ. کہ نبی کریم علیہ السلام کا رمضان اور غیر رمضان میں عبادت کرنا رات کو. یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی وہ مشہور حدیث ہے جس کو غیر مقلدین جو ہیں وہ 8 رکعت تراویح پر پیش کرتے ہیں. حدیث آپ نے دیکھ لی، سنی ہوئی ہے، اس کی تھوڑی تفصیل کر لیتے ہیں. کہ اس میں آپ دیکھیں کہ یہاں پر دیکھیں آپ پہلے یزید ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان ولا فی غیرہ، کہ حضور علیہ السلام کی نماز رمضان میں اور رمضان کے غیر میں علاوہ رمضان میں زیادہ نہیں ہوتی تھی 11 رکعتوں سے. اب غیر مقلدین جو اس حدیث کو صرف تراویح پر محمول کرتے ہیں تو کیا وہ غیر رمضان میں بھی 11 رکعتیں پڑھتے ہیں اسی ترتیب سے؟ پھر اس حدیث میں فرمایا یصلی اربعا فلا تسأل، کہ حضور علیہ السلام 4 رکعتیں پڑھا کرتے تھے، تو اس کے حسن اور طول کی بات نہ کر. جبکہ یہ 11 رکعت پر دلائل لانے والے 2 رکعتیں کر کے پڑھتے ہیں. پھر یہ نماز حضور علیہ السلام تنہا پڑھتے تھے اور جو اس کو دلیل بنا رہے ہیں وہ باجماعت پڑھتے ہیں. تو بہرکیف یہ حدیث تراویح پر محمول نہیں ہے بلکہ تہجد پر محمول ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی اس کو کتاب التہجد میں لے کر آئیں. اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پیچھے ہم ایک حدیث مبارکہ پڑھ کر آئے ہیں کتاب الصلاۃ کے اندر کہ صلاۃ اللیل مثنی مثنی، کہ نماز کی جو رات کی نماز ہے وہ 2 رکعتیں ہیں. اب یہاں پر حضور 4 رکعتیں پڑھ رہے ہیں ایک سلام کے ساتھ. اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ 4 رکعتیں منع تو نہیں ہے نا. صلاۃ اللیل مثنی مثنی اس سے مراد یہ تو نہیں ہے کہ 4 رکعتیں پڑھ ہی نہیں سکتے، نہ ہی اس طرح کی کسی نے بات کی ہے. ہاں، اس کا دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے کہ یہ جو 4 رکعتیں تھیں یہ حضور علیہ السلام 2 رکعتیں کر کے پڑھا کرتے تھے، لیکن حدیث کے الفاظ اس بات کا ساتھ نہیں دیتے. آگے دیکھیں اگلا باب، بابو فضل الطہور باللیل والنہار وفضل الصلاة بعد الوضوء باللیل والنہار، کہ رات اور دن باوضو رہنے کی فضیلت اور رات اور دن میں وضو کے بعد نماز پڑھنے کی فضیلت. یعنی صبح و شام رات دن باوضو رہنے کی فضیلت اور وضو کے بعد رات اور دن میں نماز پڑھنے کی فضیلت. تو یہ بھی مشہور حدیث پاک ہے حضرت ابو ہریرہ سے کہ حضور علیہ السلام صبح کی نماز کے وقت حضرت بلال سے فرمایا، آقا علیہ السلام نے، اے بلال مجھے یہ بتاؤ کہ تم نے اسلام میں کون سا زیادہ نفع والا عمل صالح کیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ میں نے تمہارے چپلوں کی آواز جنت میں
اپنے آگے آگے سنی ہیں۔ انہوں نے عرض کیا میں نے تو اپنے نزدیک اس سے زیادہ امید والا کوئی عمل نہیں کیا کہ جب میں نے رات یا دن میں کسی بھی وقت وضو کیا اس وضو سے میں نماز پڑھتا ہوں، یعنی تحیت الوضو جسے کہہ دیتے ہیں وہ پڑھتا ہوں جو میری تقدیر میں لکھی تھی۔ اس باب میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد تحیت الوضو کی فضیلت بیان کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر ایک سوال ہے کہ حضور علیہ السلام نے حضرت بلال کی جوتوں کی آواز جنت میں اپنے آگے سنی، تو حضرت بلال حضور علیہ السلام سے آگے کیسے چلے گئے جبکہ جنت کا تو دروازہ ہی حضور علیہ السلام نے کھلوانا ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ خواب کی بات ہے، یہ حضور علیہ السلام نے خواب دیکھا تھا۔ لیکن پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، انبیاء کا خواب بھی تو وہی ہے۔ اب حضرت بلال حضور علیہ السلام سے آگے کیسے بڑھے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ آگے آگے جو آہٹ ہے جوتوں کی حضرت بلال کی، یہ آگے آگے چلنا ہے، یہ خادم کی حیثیت سے ہے۔ جیسے بادشاہ کے آگے چوبدار چلتا ہے، راستہ صاف کرتا ہے، یہاں آج کل گاڑی وغیرہ میں جو مالک ہے وہ پیچھے بیٹھا ہوتا ہے اور نوکر جو ڈرائیور ہے وہ آگے بیٹھا ہوتا ہے، تو اس صورت میں پھر کوئی اشکال باقی نہیں رہتا۔ اگلا باب دیکھیں، باب ما یکرہ من التشدید فی العبادت، یہاں سے لے کر باب نمبر 30 تک یہ آپ لوگوں نے مطالعہ فرما لینا ہے۔ ان احادیث کے اندر کوئی تفصیل نہیں ہے جو بیان کی جائے، مطالعہ ہی ہے، تو جہاں پر کوئی تفصیل آتی ہے وہ پھر میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ جیسا کہ کل آپ کو باب نمبر 13 تک بتایا تھا، اس کی وجہ یہی تھی کہ باب نمبر 14 کی جو حدیث تھی اس میں متشابہات کی بحث تھی، تو وہ ذہن تھا کہ میں آپ کو خود پڑھاؤں گا، تو یہ باب نمبر 30 تک آپ نے دیکھ کر آ جانا ہے، اس کو اچھے طریقے سے پڑھ لینا۔ انشاءاللہ مزید 31 نمبر باب سے ہم درس کا شروع کرتے ہیں۔